ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض جناحك للمؤمنين، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ اس مقدس مقام پر بیٹھ کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سننے اور سنانے میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ ان حدیثوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں بالکل واضح طور پر بیان فرمائی ہیں، جو بہت ہی واضح ہیں اور جس میں نہ کچھ تشریح کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی محدثین نے ان حدیثوں کے تحت جو بیان کیا ہے انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سب سے پہلے ہی ہم کو حدیث کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر جو حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے کہ عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سہارا دیتا ہے۔ آپ کوئی دیوار دیکھیے یا کوئی گھر ہی دیکھیے، سب ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں۔ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دے رہی ہے، ایک ستون دوسرے ستون کو سہارا دے رہا ہے، دیواریں چھت کو سہارا دے رہی ہیں۔ غرض عمارت آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، سہارا بنتی ہے۔ ایسے ہی یہ ایمان والے ہیں، حضور فرماتے ہیں مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کا سہارا، سب مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہمیں اس حدیث کے مطابق یہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سے ہمارا مسلمان بھائی مضبوط ہو جائے۔ ایک محدث گزرے ہیں مفتی احمد یارقہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم کوئی چیز خریدو تو کسی مسلمان سے خریدو،
تمہارے پیسے اس کے جیب میں جائیں گے وہ مضبوط ہوگا، بجائے غیر مسلم کو مضبوط کرنے کے تم مسلمان کو مضبوط کرو۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں پان خریدنا ہے اور پان بیچنے والے دو ہیں، ایک غیر مسلم ہے ایک مسلمان ہے، غیر مسلم 1 روپے میں 4 پان دے رہا ہے اور مسلمان 1 روپے میں 3 ہی پان دے رہا ہے، تو مفتی احمد یافتہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم وہ غیر مسلم سے 4 پان نہ لو 1 روپیہ دے کر، بلکہ یہ مسلمان بھائی سے 3 پان لے لو اور یہ سمجھ لو کہ 1 پان میں نے اس کو مہمان نوازی میں کھلا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کریں گے تبھی قوم مسلم مضبوط ہوگی۔ پھر وہی فرماتے ہیں کہ دیکھو جب غیر مسلموں کا کاروبار ایک گلی میں ہو، 10 دکانیں غیر مسلموں کی ہو، وہاں کوئی مسلمان اپنی دکان لگا لے، باقی سارے غیر مسلم اس کو بھگانے کے لیے اپنے دام کم کر لیتے ہیں، آنے والوں کو چھوٹ دیتے ہیں، رعایت دیتے ہیں، کچھ دنوں تک اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں تاکہ نیا آنے والا مسلمان جم نہ سکے، دکان اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہاری جیب سے نکلنے والا پیسہ مسلمان کی جیب میں جائے، جب قوم مسلم کا پیسہ دوسری قوموں کے پاس جائے گا تو قوم مسلم کیسے مضبوط ہوگی؟ جب دوسری قوموں کا پیسہ ہمارے پاس آئے گا تبھی تو ہم مضبوط ہوں گے۔ تو مسلمان ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ کوشش یہ کریں آپ کی جیب سے جو بھی پیسہ نکلے وہ کسی مسلمان کی جیب میں جائے۔ آپ کچھ خریدیں تو مسلمان سے خریدیں، کام لیں تو مسلمان سے کام لیں، دیں تو مسلمان کو دیں، یعنی آپ کی جیب سے پیسہ نکلے گا تو اپنی ہی قوم کے کسی آدمی کے پاس جائے گا، تو گویا وہ پوری طریقے سے ہمارے پاس سے نہیں گیا، کچھ تو ہمارے ہی پاس رہا کیونکہ قوم مسلم میں ہی ہے، لیکن آپ نے دوسری قوم میں دے دیا تو گویا پوری طریقے سے دوسری قوم میں چلا گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا پیسہ ہماری ہی قوم میں جائے اور دوسری قوموں کا پیسہ ہماری قوم میں آئے، تب قوم مسلم مضبوط ہوگی۔ تو یہ حدیث آپ دیکھیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ ہمیں بہت شکایت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان سے لینا چاہتے ہیں مگر مسلمان نہ سروس اچھی دیتا ہے نہ سیل اچھا کرتا ہے، ان سے بہتر تو غیر مسلم ہیں، ان کی سروس بھی اچھی رہتی ہے، سیل بھی اچھے رہتے ہیں اور ان کا انداز گفتگو بھی اچھا ہوتا ہے، اخلاق ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ ذرا اکڑ سے پیش آتے ہیں، نہ تو وہ صحیح ہم کو عزت دیتے ہیں نہ صحیح بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چیزیں برداشت کر لیں گے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہی ہے تو اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا کیونکہ مسلمان کی خیر خواہی ہے اس کے اندر۔ تو آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر اپنے اخلاق بھی درست رکھیں، جو خریدار آ رہے ہیں ان پر اپنے اچھے اخلاق کا اثر ڈالیں، جو چیز دے رہے ہیں دھوکہ نہ دیں، اچھی چیز دیں۔ کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان دکاندار ہے یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ غیر مسلم ہے مگر یہ اچھا دیتا ہے، یہ مسلمان ہے اس کا مال سے نہیں ہوتا، وہ غیر مسلم ہے اس کا مال سے ہوتا ہے۔ آپ ایسا کام مت کیجئے کہ اپنا مسلمان بھائی ہی آپ کی تعریف نہ کر رہا ہو، غیر کی تعریف کر رہا ہو، ایسا موقع نہ دیں، اچھا کام کریں۔ ہمارے اسلام سے زیادہ کس نے کاروبار میں ایمانداری سکھائی؟ ایک مسلمان ہی اگر کاروبار میں ایماندار نہ ہو تو اسلام کی تعلیمات پر پھر وہ کیسے عمل کرنے والا بنے گا؟
اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کاروبار میں سچی قسم بھی مت کھاؤ، جھوٹی قسم تو کھانا ہی نہیں ہے، سچی قسم سے بھی پرہیز کرو، برکت ہوگی اس میں۔ اگر یہ مال اچھا ہے، واقعی اچھا ہے، اور آپ اس پر قسم کھا رہے ہو تو ایسی سچی قسم سے بھی روکا ہی جاتا ہے کہ نہ کھاؤ، برکت ختم ہو جائے گی۔ تو جھوٹی قسم کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، دھوکہ دینے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے، ایمانداری کا کاروبار کریں۔ اگر چیز کے اندر عیب ہے تو اس کو بتا کر فروخت کریں، دھوکہ نہ دیں، جتنی اچھی چیز ہے اتنی ہی اچھی بتائیں، بہت زیادہ اچھی نہ بتائیں۔ تو اس طرح اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے تو مسلمان ایک دوسرے کے ذریعے سے مضبوط ہوں گے۔ غرض یہ حدیث ہے، اس کی روشنی میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بہرحال ہم مسلمان ہیں تو ہم ایسے مسلمان بنیں کہ ہم سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو سہارا ملے اور ان کو فائدہ پہنچے۔ اس کے بعد دوسری حدیث شریف آپ دیکھیں، دوسری حدیث شریف میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال، یعنی وہ جو آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، ایک جسم کی طرح ہے کہ جب ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کا احساس کرتا ہے اور پورے جسم پر بخار آ جاتا ہے۔ دیکھیے، ہاتھ میں چوٹ لگی لیکن جب بخار چڑھے گا اس چوٹ کی وجہ سے تو پورے جسم پر آئے گا۔ آپ کے معدے میں تکلیف ہو رہی ہے یعنی پیٹ میں، لیکن آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں۔ آپ کے پیر میں مار لگا ہے لیکن پورا جسم کانپتا ہے، ہاتھ میں تو مار نہیں لگا ہے مگر ہاتھ کانپتا ہے۔ تو یہ جو ایک جسم ہے، کسی ایک حصے میں بھی اگر کچھ خرابی ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے اور اس کے اثرات پورے جسم پر طاری ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ ایمان والے بھی، یہ مسلمان بھائی بھی آپس میں ویسے ہی ہیں۔ ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہو، ایک اگر بیماری میں ہو تو اس کی تکلیف دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا بیمار نہیں ہے مگر اس بیمار کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، دوسرے کو درد نہیں ہو رہا ہے مگر اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس کی تعلیم اسلام میں بہت زیادہ ہے، اسی لیے احساس سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھ دیا ہے۔ آپ کسی کی تکلیف دیکھ کر کچھ مدد کریں اس پر ثواب ہے۔ حالانکہ دیکھیے، آپ کو بھی اچھا لگا، کسی کی مدد کر کے آپ کو بھی اچھا لگا، لیکن پھر بھی اس پر ثواب ہے۔ کوئی بیمار تھا، اس کو ملاقات کے لیے آپ چلے گئے، چلو بیمار ہے مل لیں، آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے، آپ نے جا کر اس سے ملاقات کی، آپ کے دل کو بھی اچھا لگا مگر پھر بھی اللہ نے آپ کو ثواب دیا۔ کوئی غریب ہے جو بیماری میں اس طرح تکلیف جھیل رہا تھا کہ اس کے پاس ایک گولی کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، آپ نے کچھ پیسے دے دیے، اس نے دوائیاں لے لی، کھا لی، اچھا ہو گیا، آپ کو بھی اچھا لگا، لیکن پھر بھی آپ کو اللہ نے ثواب دیا۔ جتنا بھی احساس ہوتا ہے، کسی کی تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں اور اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم کو بھی اچھا لگتا ہے مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیتا ہے۔ تو یہ اسلام میں ہے کہ آپ کسی کا کچھ بھی فائدہ کریں گے، آپ کو اگر سے اچھا لگے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار چیز اگر پیاسی ہے، انسان ہی نہیں، کتا ہو، بیل ہو، گھوڑا ہو، گدھا ہو، چڑیا ہو، کوئی بھی جاندار چیز اگر وہ پیاسی ہے، آپ اگر اس کو پانی پلاتے ہیں تو اس میں بھی ثواب ہے۔ اب دیکھیے، گرمی کا موسم آنے والا ہے، اگر آپ تھوڑا سا پانی پرندوں کے لیے کہیں رکھ دیتے ہیں، جانوروں کے لیے کہیں تھوڑا سا پانی آپ رکھ دیتے ہیں،
کتا بلی آ کر پانی پئیں گے یا چڑیاں آ کر پانی پئیں گی، آپ کو یقیناً ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے نبی نے ایک حدیث میں صاف بیان فرمایا، صاف طور پر بیان فرمایا کہ جو بھی جاندار پیاسا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی جاندار جس کے اندر اللہ نے پیاس رکھی ہے، جو پیاس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر آپ اس کو پانی پلائیں گے اس میں ثواب ہے۔ تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی اگر ہمارا کوئی احساس کا رشتہ جڑا ہے اس پر بھی ثواب ہے۔ ہمارے نبی نے کیا تعلیم فرمائی؟ اگر تم جانور پالتے ہو، کوئی بھی جانور ہو، گھوڑا ہو، گدھا ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ مت ڈالو، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ہی بوجھ ڈالو، اسے پابندی سے چارہ دو، اسے پابندی سے پانی دو، بھوکا پیاسا باندھ کر مت رکھو۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے جو احساس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور احساس چاہے انسانوں کے ساتھ ہو، چاہے اور کوئی مخلوق کے ساتھ ہو، اس کا بہت احترام ہے ہمارے اسلام میں۔ اور انسانوں کے ساتھ اگر ہو تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اگر انسانوں کے ساتھ، کیونکہ انسان سے بڑا کسی مخلوق کا درجہ نہیں، اشرف المخلوقات ہے انسان۔ اگر آپ انسان کے ساتھ ہمدرد ہیں، گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، راستے میں کہیں آپ 2-4 مٹی کے گھڑے پانی بھر کر رکھ دیں گے، کوئی سبیل کا انتظام کر دیں گے، لوگ وہاں سے جاتے جاتے دوپہر کی دھوپ میں پیاس کی وجہ سے وہاں پانی پی لیں گے، انہیں راحت مل جائے گی، آپ کو ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا، تھوڑا ثواب نہیں۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہے، بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پانی اللہ نے نازل کیا ہے، آپ نے نہیں بنایا ہے، نہ پانی آپ نے کہیں سے خریدا ہے، مفت میں پانی آپ نے لے لیا، بس ایک جگہ اہتمام سے آپ نے رکھ دیا کہ لوگ پی لیں، کتنا ثواب مل گیا آپ کو۔ تو پانی پلانا بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ پانی میں خرچ ہی کیا ہوتا ہے، پانی کہاں مہنگا ہے، پانی میں کیا ہے، نہیں، بہت ثواب ہے پانی پلانے میں۔ ہو سکتا ہے صرف پیاسوں کو پانی پلانے کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو جائے۔ پانی پلانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ وہ حدیث یاد کریں، جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تھے ہجرت کر کے، میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا مسلمانوں کے لیے۔ یہودی کے پاس میٹھے پانی کا کنواں تھا اور وہ پانی مہنگا بیچتا تھا، مسلمان خرید کر پینے پر مجبور تھے، اور کتنوں کے پاس تو خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ ہمارے نبی نے کیا اعلان فرمایا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے لیے وہ پانی کا کنواں خرید کر پانی کا انتظام کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے دیا، اور جنت کی بشارت آپ نے حاصل کر لی۔ پانی ہی تو تھا۔ کچھ بھی بھلائی آپ کسی مسلمان کے ساتھ کریں وہ چھوٹی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ حدیث شریف میں یہاں تک ہے کہ اگر کسی ایمان والے سے آپ ہنس کر ملتے ہیں مسکرا کر، اور ملنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، بس یہی کہ مسلمان ہیں، جیسے دیکھیے مسجد میں ہم آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ صرف پہچان والوں سے ہم ملے، نماز کے بعد کوئی پہچان والا ملے تو ہی سلام کریں، پہچان والا ملے تو ہی خیریت پوچھے، نہیں، جو ملے اس کو سلام کیجیے، وہ مسلمان ہے، ہماری محبتوں کا مستحق ہے، اس سے خیریت پوچھیے، جو سامنے پڑ جائے سلام کیجیے، غور مت کیجیے اس کو میں پہچانتا ہوں یا نہیں پہچانتا ہوں، اور کوئی سلام کرے تو آپ غور کرنا مت شروع کیجیے، اس نے مجھ کو سلام کیا ہے، کون ہے یہ، مجھ کو پہچانتے ہیں کیا؟ ضروری نہیں ہے سلام کے لیے پہچان، بس اتنا پہچان لیجیے مسلمان ہے یا نہیں۔ مسلمان ہے، سامنے آ گیا سلام کریے، اگر سلام کرے جواب دیجیے، خیریت پوچھ لیجیے۔ آپ اس کو نہیں پہچانتے ہوں گے، لیکن ایسا کرنے کے بعد 2-3 بار ایسا ہوگا، آپ کی پہچان ہو جائے گی۔
پھر محبت بھی قائم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ آزما کر دیکھ لیجئے، ایک انجان آدمی جس کو آپ بالکل نہیں جانتے 2-3 بار سلام کر لیجئے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ آپ بغیر سلام کیے ہوئے جائیں گے، وہ خود آ کر آپ کو سلام کرے گا کہ یہ مجھے ہمیشہ سلام کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ سے خیریت بھی پوچھیں گے، پھر آپ کا نام بھی پوچھیں گے، کیونکہ دل میں ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سلام میں بہت تاثیر ہے۔ کوئی ہم کو سلام کر دے، کتنا اچھا لگتا ہے، مجھ کو سلام کیا، آپ عزت کرنے لگ جاتے ہیں ان سے۔ بہت اچھا عمل ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں محبت بڑھے گی سلام سے۔ تو ایمان والے کو آپ کچھ کھلائیں نہ کچھ پلائیں، نہ اس کے ساتھ آپ کچھ اس کو پیسے دیں، کچھ نہیں، صرف محبت سے اس کو سلام بھی کر لیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور محبت سے سلام کرنے میں کیا جاتا ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے، کچھ نہیں، محبت سے سلام کر لیجئے بس، اور ان سے مصافحہ کر لیں گے اور اچھی بات ہو گئی، خیریت پوچھ لیں گے اور اچھی بات ہو گئی۔ ہمارے نبی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ مسلمان ہے، صرف ایمان کی بنیاد پر اگر ان کی محبت ہے تو ایسے 2 مسلمانوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ کوئی مطلبی محبت نہیں، بس ایمان والا ہے اس لیے محبت، مسلمان ہے اس لیے محبت۔ اس لیے یاد رکھیے، بہت سارے لوگ جو کبھی کبھی بولتے ہیں مسلمان، یعنی وہ اپنے الفاظ میں بولتے ہیں مسلمانوں کو نہیں پتیانا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ تھوڑا اچھا سلوک کر لینا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے ایسے الفاظ۔ مسلمان کتنا بھی برا ہو وہ مسلمان ہے، غیر مسلم کتنا بھی اچھا ہو غیر مسلم ہے، وہ کہاں مسلمان کے برابر ہو سکتا ہے۔ بعض وقت لوگ کہہ دیتے ہیں مسلمانوں سے اچھے یہ ہیں، کیسے اچھے ہو جائیں گے؟ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، وہ مسلمان سے اچھا کیسے ہو جائے گا؟ آپ سے اچھی بات کر لیا تو اچھا ہو گیا، آپ کے ساتھ اچھا پیش آیا تو اچھا ہو گیا۔ تمہارے پروردگار کو چھوڑ کر وہ دوسرے کی عبادت کر رہا ہے، آپ کے پروردگار کے ساتھ اس کا سلوک غلط ہے، آپ کے ساتھ اچھا بن گیا تو اچھا ہو گیا۔ آپ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ میرے پروردگار کا منکر ہے، آپ کے پروردگار کا انکار کرتا ہے، اور آپ کے ساتھ تھوڑا اچھا بن گیا تو مسلمان سے اچھا ہو گیا؟ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اتنے خود غرض ہو گئے کہ اپنے پروردگار کو ہی بھول گئے۔ اور ایک آپ کے پروردگار کو مانتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ برا ہو گیا، آپ کے پروردگار کا منکر اچھا ہو گیا، یہ برا ہو گیا؟ نہیں، وہ آپ کے پروردگار کا منکر ہے۔ ہاں، یہ جو ہمارا مسلمان بھائی ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی، برا کیا، اس نے آپ کو دھوکہ دیا، برا کیا، اس نے آپ پر ظلم کیا، برا کیا، اس نے آپ سے جھوٹ کہا، برا کیا، مگر اس بنیاد پر اسے غیر مسلم سے بھی نیچے مت گرا دیجیے، یہ تقابل مت کیجیے، یہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے، یہ ہمارے نبی کا امتی ہے وہ منکر ہے ہمارے نبی کا۔ آپ اس کے لیے دعا کیجیے کہ یہ اچھا بن جائے، اس کا جھوٹ ختم ہو جائے، اس کی دھوکے بازی ختم ہو جائے، یہ دعا کیجیے اس کے لیے۔ ہاں، یہ کہیے کہ آدمی کے اخلاق خراب ہیں، جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس کو غیر مسلم سے نیچے مت گرا دیجیے۔ غیر مسلم کا کوئی درجہ ہے کہ اس سے گھٹیا کر دیں آپ اس کو؟ ایسا نہ کہیں۔ بہرحال ایمان والوں سے محبت قائم رہنا چاہیے۔ اگر کسی ایمان والے میں خرابی ہو تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں، ہاں، اگر وہ دھوکے باز ہے آپ محتاط ہو جائیے، دھوکہ مت کھائیے اس سے، آپ نے پہچان لیا، آپ دھوکہ مت کھائیے۔ ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک بار
جہاں سے دھوکہ کھایا دوسری بار دھوکہ نہیں کھاتا، محتاط ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے دھوکہ مت کھائیے، آپ اس کی بد اخلاقی کا شکار مت ہوئیے، آپ اس کی برائیوں کی زد میں مت آئیے، مگر اس کے لیے آپ دعائے خیر کیجیے، اصلاح کی کوشش کیجیے خود کو بچاتے ہوئے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر مسلمانوں کو بھی ایک طرف سے حکم لگا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے۔ ہمارا کوئی بھائی خراب ہو، ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے۔ تو دیکھیے ہمارے نبی فرماتے ہیں مومنین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ نرم سلوک کرنے میں ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح کہ جسم میں کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم پر بخار چھا جاتا ہے، پورا جسم اثر لیتا ہے اس کا۔ اور ہم خود بھی کیا کرتے ہیں، دیکھیے پیٹ میں تکلیف ہے، معدے میں خرابی ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے میرا معدہ بیمار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ اب میں ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، سر بھی ہے، نہ ہاتھ میں کوئی بیماری ہے، نہ پیر میں کوئی بیماری ہے، نہ سر میں کوئی بیماری ہے، بیماری ایک جگہ معدے میں ہے صرف، مگر ہم پورے جسم کو بیمار کہہ رہے ہیں۔ میں بیمار ہوں، پورا جسم اس کے تحت۔ اور پھر یہ معدے میں جو بیماری ہے کیا اس کا اثر جسم میں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ سے سر میں بھی درد ہے، اس کی وجہ سے بخار ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، اٹھ کر پیر چلنے کے بھی قابل نہیں ہے، پورے جسم نے اس کا اثر لیا، کیونکہ معدے سے سب کا تعلق ہے۔ تو ایسے ہی ایمان والوں کا آپس میں سب کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اس پر کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہے، وہ تکلیف میں ہے ہم کو بھی ایک طرح کی اذیت ہوگی۔ کیونکہ ہمارا تعلق ہے۔ بیٹا بیمار ہے تو باپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ باپ کے جسم میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی باپ کو تکلیف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق ہے بیٹے سے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا خون ہے، اس کی فطرت میں ہے محبت اس سے۔ بیٹا نہیں سو پا رہا ہے، باپ کو بھی نیند نہیں آتی، بیٹا تکلیف میں جاگ رہا ہے، ماں کو بھی نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ ماں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن تعلق اتنا مضبوط ہے کہ سونے نہیں دے رہا ہے۔ تو کچھ تعلق ہے، اسی لیے یہ تکلیف ہے۔ ایسے ہی ایمان والوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے بنا دیا ہے رشتہ ہمارا کہ ہم بھائی بھائی ہیں، اور ایک بھائی تکلیف میں ہو تو دوسرے بھائی کو بہرحال تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کتنا بھی جھگڑا ہو دو بھائیوں میں، ایک بھائی اگر تکلیف میں ہے، دوسرا بھائی کچھ تو اس کا دل کہنے کو تھوڑی دیر کے لیے کہہ دے گا اچھا ہوا، اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹرب ہوگا، وہ بھائی چارگی ابھرے گی اس کے اندر، کچھ تو انسان ہے وہ بھی۔ تو ایسا ہی ہے، اللہ نے ایمان والوں میں بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرما دیا، تو یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ اکبر، دو ایمان والے کیسے بھائی ہیں آپ کو اس وقت احساس ہوگا۔ 5واں پارہ آپ پڑھیں گے جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مومن اگر دوسرے مومن کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے بیان کی، لیکن وہاں پر قتل کرنے کے بعد بھی قاتل کو مقتول کا بھائی کہا گیا۔ قتل کر دیا ایمان والے کو، مگر پھر بھی اللہ نے اس کا بھائی بھی کہا، تو قتل کر دینے سے بھی یہ رشتہ نہیں ختم ہو جائے گا، اللہ نے بھائی بھی کہا۔ تو آپ سوچئے کتنا مضبوط رشتہ ہے یہ ایمان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اگر ایمان والے اپنے بھائی کو معاف کر دیں تو معافی ہو جائے گی۔ دیکھیے قتل کرنے کے بعد بھی بھائی، ایمان والا بھائی ہے، جب تک وہ ایمان والا ہے بھائی رہے گا۔
جب قتل کرنے کے بعد بھی رشتہ ختم نہیں ہوا تو یہ ہمارے بد اخلاقی سے پیش آنے سے، ہم کو ایک بار جھوٹ بول دینے سے، ہم کو دھوکہ دے دینے سے کیسے ختم ہو جائے گا رشتہ؟ جب قتل سے بھی ختم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے رشتہ ہے۔ جب ایمان نہیں رہے گا تو رشتہ ختم، ایمان سے باہر ہو جائے گا، نہیں ہے ہمارا بھائی، ہمارا بھائی نہیں ہے، ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا ہو۔ ایمان کی بنیاد پہ بھائی ہے، ایمان نہیں تو بھائی نہیں۔ لیکن اگر مومن ہے، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ برا کیا، لیکن بھائی تو بدستور رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ قائم فرما دیا ہے۔ تو یہ احساس ہمیں پیدا کرنا ہے۔ ہمارے نبی یہ ایسی حدیثیں ہم کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان حدیثوں کی وجہ سے ہم اطمینان اور سکون میں ہوتے ہیں۔ ایک مثال اگر میں آپ کو دوں، کسی ایمان والے نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا، آپ اگر اس کی نفرت دل میں بٹھا لیں گے، غصہ اپنے دل میں رکھ لیں گے، جب تک آپ بدلہ نہیں لیں گے گھٹن ہوتی رہے گی آپ۔ لیکن آپ یہ سوچ کر چھوڑ دیں گے مسلمان بھائی ہے، جانے دو، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، چلو میرا ہی بھائی ہے، اللہ ہدایت دے، 4 روز کی دنیا میں کیا لے کر جانا ہے، میرے ساتھ برا کیا، میرا کیا برا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمانے والا، پھر یہ میرا مسلمان بھائی ہے، جانے دو۔ یہ سوچ لیں گے، آپ سکون میں ہو جائیں گے، اطمینان میں ہو جائیں گے، اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ لیکن اگر دل میں بٹھا لیں گے اس نے ایسا کیا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اب آپ اس کی نفرت کو مضبوط کر رہے ہیں دل میں، انتقام کے آپ موقع تلاش کر رہے ہیں، جب تک بدلہ نہیں لے لیں گے سکون نہیں ملے گا آپ کو، آپ کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں ان حدیثوں پہ عمل کر کے چھوڑ دیجیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو میرے ساتھ برا سلوک کرے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، جو مجھ کو نہ دے، محروم کر دے، میں اسے دوں گا۔ کوئی برے سلوک سے پیش آیا آپ کے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو برا لگے گا، لیکن انتقام کے راستوں کے بارے میں مت سوچیے، چھوڑ دیجیے، میرا ہی ایمان والا بھائی ہے، جانے دو، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ مجھے صبر کرنے پر اجر دے گا، چھوڑ دیجیے، آپ سکون میں ہو جائیں گے۔ لیکن آپ دل میں رکھ لیں گے، بہت اذیت میں رہیں گے۔ تو ہمارے نبی ایسے فارمولے ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم کو سکون مل جاتا ہے، ورنہ آپ دل میں بٹھا لیں گے تو کیا ہوگا، آپ اس کے حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کو کچھ اچھا ملے گا آپ نہیں دیکھ سکیں گے، دیکھیے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اگر کچھ موقع ملے گا اس پر ظلم بھی کریں گے، ظلم میں مبتلا ہو گئے۔ اس نے آپ کے ساتھ تھوڑا برا کیا، آپ زیادہ برا کریں گے، ظلم میں مبتلا ہو گئے، غلط جذبہ آپ نے پال لیا، آپ حسد میں بھی مبتلا ہو گئے، ظلم میں بھی مبتلا ہو گئے، پھر اس کی غیبت بھی کریں گے آپ، اس کو چھوڑیں گے تھوڑی آپ، جب تک آپ کو انتقام کا موقع نہیں ملا 10 لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کریں گے، اور تھوڑی سی ہوگی تو اور بڑا چڑھا کر بیان کریں گے، کیونکہ آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ اب آپ سکون کے لیے اس کی برائیاں بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، اس نے آپ کے ساتھ تھوڑا برا کیا ہے، آپ بہت زیادہ بنا کر پیش کریں گے، جو برائی اس میں نہیں ہے وہ بھی آپ کیونکہ آپ تڑپ رہے ہیں اندر سے انتقام کے لیے، غلط جذبہ آپ نے پال لیا ہے، اس کی غیبت بھی کریں گے آپ، اس کی برائی بھی بیان کریں گے، اس کا کوئی راز آپ کے پاس ہے وہ بھی فاش کر دیں گے تاکہ وہ ذلیل ہو جائے، نعمت ملے گی حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اور کسی چیز میں سکون نہیں ہے، آپ نہ غیبت کر کے سکون ملے گا آپ کو، نہ حسد کر کے سکون ملے گا، نہ اس کے راز فاش کر کے سکون ملے گا۔ سکون ملے گا تو یہ ہمارے نبی کی اس تعلیم میں، چھوڑ دیجیے اس کو، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجیے، آئندہ اس سے احتیاط کریے، اس کے لیے برا مت سوچیے، چھوڑ دیجیے، اللہ اس کو ہدایت دے دے کر چھوڑ دیجیے، ایمان والا بھائی ہے سمجھ کر چھوڑ دیجیے، اسی وقت آپ کو سکون مل جائے گا۔
یہ برکتیں ہیں ہمارے نبی کی چھوٹی چھوٹی حدیثوں کی. ہم بس عمل نہیں کرتے اس پر. ہم سنتے ہیں یہ حدیثیں، لیکن جب موقع آتا ہے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. پھر ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرتے وقت اپنی انسلٹی محسوس ہونے لگتی ہے، اپنی بے عزتی محسوس ہونے لگتی ہے. کوئی گالی دیا، ہم پلٹ کر اس سے مضبوط گالی نہ دیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ذلیل ہو گئے، ہم رسوا ہو گئے. اس نے گالی دی اور ہم خاموش رہ گئے. آپ نے گالی دے دی پلٹ کر، وہ تو ذلیل ہوا تھا گالی دے کر، آپ بھی ذلیل ہو گئے گالی دے کر. آپ صبر کرتے تو آپ کا مرتبہ ہی بڑا رہتا کہ وہ گالی دے کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، آپ کو اثر ہی نہیں ہوا. تو گویا اس کی گالی اسی کے اوپر پڑ گئی اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے نے آپ کی طرف سے صفائی دی. صبر کا اجر ملا آپ کو، خاموشی کی برکت مل گئی آپ کو. لیکن اگر یہ سب معلوم نہ ہو تو آدمی کیا سمجھتا ہے، موقع چلا گیا، مجھ کو ایسا بولنا چاہیے. موقع پہ اگر نہیں سدھرا، نہیں سوجھا، ذرا بعد میں بھی یاد آیا تو اب سوچتا ہے کہ اگلی بار موقع ملتے ہی ایسا بول دینا ہے. پچھلی بار نہیں بول سکا، اب بول دینا ہے. یعنی آدمی اور انتظار میں رہتا، اب کی ذرا بحث کو بتاؤں گا، پچھلی بار ذرا سمجھ میں نہیں آیا، اب پہلے سے جوڑ کے رکھ لیتا ہے، اب ذرا چھیڑنے دو بتاتا ہوں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. اگلی بار آپ کو موقع ملا، اس کو آپ خوب گالیاں دے کر آپ کو سکون ہو گیا. یہ سکون نہیں ہوا، دھوکہ ہے. یہ شیطان نے آپ کو بہکا دیا، دھوکہ کھا گیا آپ شیطان سے. یہ کوئی سکون نہیں ہے. سکون یہ ہے، ہمارے نبی کی سیرت دیکھیے. یہودی نے آ کر کیا کہا تھا ہمارے نبی سے؟ السلام علیکم، سلام کے بہانے السلام علیکم، تباہی ہو تمہارے لیے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ وعلیکم، جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے لیے بھی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئی. اللہ کی لعنت ہو تم پر، کہہ دیا انہوں نے. حضور نے کیا فرمایا؟ عائشہ نہیں. انہوں نے جو کہا میں نے وعلیک کہہ کر جواب دے دیا. اب تم لعنت وغیرہ کیوں دے رہے؟ صبر کرو. یہودی ہمارے نبی سے آ کر بھرے مجمع میں اتنی بڑی بات کہہ دے، اور پھر ہمارے نبی اگر اس وقت کچھ ارشاد فرما دیا ہوتا تو وہیں پر وہ یہودی تباہ و برباد ہو جاتا. لیکن ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا. ہمارے نبی نے صرف وعلیک کہا. کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام کہتے ہیں، اس نے السلام علیک کہا. السلام نہیں، السلام، الف بیچ میں سے لام نکال دیا، معنی بدل گیا، بربادی کا معنی ہو گیا. حضور نے اس لفظ کو بھی دوبارہ اپنے زبان پر نہیں لایا. وعلیک السلام بھی نہیں کہا، وعلیک صرف تم پر بھی. وہ لفظ بھی ہمارے نبی نے زبان پر. اگر کوئی ہمیں کہے تمہارا برا ہو، تم برباد ہو جاؤ، تو ہم تو اس کے جواب میں اتنے زیادہ کہیں گے تم برباد ہو جاؤ، تمہارا ستیاناش ہو، کیڑے پڑو تمہارے جسم میں، کیا کیا نہیں، 10 بد دعا دیں گے. وہ ایک دیا تھا، ہم 10 دیں گے. یہ نہیں ہے ہمارے نبی کی تعلیمات. آپ ہدایت کی دعا کیجیے اس کے لیے. اور یہودی بھی جانتے تھے کہ نبی اپنی زبان سے جو کہہ دیں وہ ہو جائے گا، اسی لیے وہ ہمارے نبی کے سامنے آ کر زبردستی چھینکتے تھے اور الحمدللہ بولتے تھے کہ نبی ایک بار یرحمک اللہ بول دے، اللہ تم پر رحم کرے. ایک بار نبی بول دے، اللہ کی رحمت ہو جائے گی ہم پر. آ کر خامخواہ چھینک کر الحمدللہ بول دے. ان کو بھی معلوم تھا یہ زبان ہلا دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. لیکن پھر بھی وہ آ کر کتنی جرأت کرتے تھے، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا یہ رحمت للعالمین ہے. انہیں معلوم تھا ایک نبی کا صبر کیا ہوتا ہے. یہ نبوی تعلیمات ہیں.
اور ان پر عمل کرنے کے لیے انسان کو اسلامی سوچ چاہیے، دین کی سمجھ چاہیے۔ دین کی سمجھ نہیں ہوگی، اسلامی سوچ نہیں ہوگی، نہیں کر سکتا انسان۔ سنت کی پابندی کا جذبہ ہوگا، مجھے میرے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، سنت طریقے پر چلنا ہے، اسلامی طریقے پر چلنا ہے، دین کی، اسلام کی اہمیت معلوم ہوگی، وہی آدمی ایسا کر سکتا ہے۔ ورنہ جس کو صرف گالیوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، جس کو صرف سخت کلامی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اونچا بولنے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ سب نہیں کر سکتا۔ جس کو چپ رہنے کی اہمیت معلوم ہو وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، انسان بات کرنا تو 3 سال کی عمر میں سیکھ لیتا ہے، لیکن 60 سال کی عمر تک بھی چپ رہنا نہیں سیکھتا۔ بولنا تو سیکھ لیتا ہے لیکن چپ رہنا نہیں سیکھتا، کیونکہ چپ رہنا بھی ایک فن ہے۔ خاموش ہو جانا معمولی بات نہیں ہے، بہت جی چاہ رہا ہے کہ اس کی باتوں کا جواب دے دے، مگر خاموش ہو جانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ خاموش ہونے کی ہمت بھی ایک چیز ہے۔ جب اسلام کی سمجھ ہوتی ہے تو وہ اسلام کی سمجھ زبان پر لگام ڈال کر رکھتی ہے، پھر انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اور لوگ خاموشیوں میں ذلت سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی خاموش رہتا ہے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، نہیں کیا ہے خاموش رہتا ہے، بہت اچھا ہے خاموش رہتا ہے، بہت گناہوں سے بچ رہا ہے۔ آپ زیادہ بول کر کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بنا رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، مذاق کر کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں، کون سا آپ اچھا کر رہے ہیں؟ وہ تو خاموش رہ کر بچ گیا، آپ بول کر پھنس رہے ہیں۔ اور لوگ بھی پتہ نہیں ایسے ہی لوگوں کو چالاک کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کوئی چالاکی ہے؟ کوئی جھوٹ بنا لے تو کہتے ہیں ہوشیار ہے، بچہ اگر جھوٹ بنا کر بولے تو بہت ہوشیار ہے، سچ بول دے کہتے ہیں پاگل ہے، کسی کو دھوکہ دے کے آ گیا بہت ہوشیار ہے، ایمانداری سے کام کر کے آیا دیوانہ ہے۔ یہ تو ہمارے پیمانے ہیں۔ جب بچپن سے ہم بچوں کو ایسا لے کر چلتے ہیں تو بڑے ہو کر وہ دھوکہ دینے والے ہی بنیں گے، جھوٹ بولنے والے ہی بنیں گے۔ تو ہمارے پاس اچھے اخلاق کی قدر ہی نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کو ہم کمی سمجھتے ہیں اور برے اخلاق کو مہارت سمجھتے ہیں۔ یہ برے اخلاق کوئی مہارت نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بھولے بھالے لوگ زیادہ ہوں گے۔ بھولے بھالے لوگ جن کو نہ جھوٹ بنانا آتا ہے، نہ ادھر کا ادھر لگانا آتا ہے، نہ موقع سے کچھ بولنا آتا ہے، ایسے لوگ جنت میں زیادہ ہیں۔ حضور نے فرمایا بھولے بھالے لوگ زیادہ ہیں جنت میں۔ تو یہ بھولے بھالے لوگوں پہ رشک کیجیے کہ اللہ نے ان کو بھولا بھالا بنا دیا، ہم ایسے ہیں کہ ہم جو چاہیں بول رہے ہیں، جیسے چاہے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی دنیا ذرا کم ہو گئی بھولے بھالے کی، ذرا اس کے دوست یار کم ہو گئے، ذرا اس کی اہمیت کم ہے، تھوڑی عزت کہیں کم ہے، لیکن اس کی شان قیامت کے دن دیکھ لیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا اس کو بھولا بھالا بننے کا؟ بھولا بھالا بنا، 10 برائیوں سے بچ گیا، زندگی اس کی بھی کٹنے ہی والی ہے، لیکن بچ گیا 10 قسم کے گناہوں سے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں بھولے بھالے لوگ زیادہ ہیں جنت میں۔ اخلاق ہمارے نبی کے سکھائے ہوئے ہمیں اطمینان بخشتے ہیں، سکون بخشتے ہیں، اس لیے ہمیں ان پر چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں دیگر حدیثیں بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمد